دادا رکشے والے، باپ رکشے والا، پوترا بھی، ارے تم کب بدلو گے اپنے آپ کو؟ ٹھیک ہے تم آج رکشہ چلا رہے ہو، لیکن تمہارا خواب یہ ہونا چاہیے یہ رکشہ میری پرماننٹ جگہ نہیں ہے، آنے والے 2 سال کے بعد میں انشاءاللہ جو ہے ٹیکسی کار لے کر چلاؤں گا، 5 سال کے بعد میں جو ہے اور 2 کاریں لوں گا اور کسی ایک کار کرائے سے دوں گا۔ ارے اس کو کہتے ہیں اپنی زندگی بدلنے کے لیے، کیونکہ دیکھو جب تک آپ اپنے آپ کو معاشی اعتبار سے مضبوط نہیں بناؤں گے، قوم غربت کا، افلاس کا شکار ہوتی رہے گی ہر لائن سے۔ اب یہاں پہ ہمارے علماء بھی ہیں ماشاءاللہ، اچھی خاصی ہمارے دعوت کا کام کرنے والے ساتھیوں کی بھی ہے، عام ساتھی بھی ہے، علماء اکرام سے بھی میں یہی کہوں گا، ہمارا ایک عالم دین اگر وہ معاشی طور پر مضبوط ہوگا تو پورے بشاشت قلبی سے وہ خدمت انجام دے گا، مدرسے میں ہو یا مسجد میں ہو۔ میں نے 30 سالوں تک امامت کیا مسجد کے اندر، لیکن شروع زمانے سے میں پہلے عطر، ٹوپیاں، کتابیں وغیرہ، پھر اس کے بعد جب یہ شیئر مارکیٹ وغیرہ کی لائنیں آئی، میں نے امامت کی لائن نہیں چھوڑا اپنی، اس میں بھی میں امامت کرتا رہا۔ اب مسجدیں بدلتی رہی، کچھ مسئلے مسائل ہو گئے، صدر صاحب سے کچھ اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی صدر صاحب تمہاری مسجد تم کو مبارک، اب ہم دوسری مسجد دیکھتے ہیں، دوسری مسجد، تیسری مسجد۔ کیونکہ معاشی طور پر ہم مسجد کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم نے علماء ائمہ کا بھی حال یہ ہوتا ہے، ہمارے امام صاحب ان کو چائے پلانے والے 50 مل جائیں گے، اور چائے پلا کے لوگ امام صاحب سے بڑے بڑے کام نکلوا دیتے ہیں۔ کسی سے قرضہ لینا ہے امام صاحب کو بیچ میں ڈالیں گے، رشتہ جڑانا ہے تو امام صاحب کو بیچ میں ڈالیں گے، اور زیادہ سے زیادہ امام صاحب کو چائے پلائے، امام صاحب کو پان کھلائے، ہمارے امام صاحب بھی اسی میں خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں امام صاحب کو 10,000 روپے قرض کی ضرورت پڑی تو مجھے آپ بتاؤ آپ کو دینے والے کتنے ہوتے ہیں؟ 50,000 روپے آپ کو قرض کی ضرورت پڑی تو ہمارے علماء ائمہ بھی ہم کو اپنی لائنیں چھوڑنا نہیں ہے، یہی ہمارے زندگی کا مقصد ہے، یہی اپنے زندگی کا کیا ہے بھائی؟ تعلیم و تعلم ہمارے زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن آپ ہمارے اکابر کو دیکھو، ہمارے اکابر کی بھی تجارتیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہر کے اندر شہر کے بڑے مالداروں میں شمار ہوا کرتے تھے، ذہنی طور پہ پوری طرح سے آپ کے پاس آمدنی کے ذرائع تھے، انکم کے ریسورس تھے، تب جا کے آپ نے اتنی کتابیں لکھی، 1200 1250 حکیم الامت کہلائے۔ کیوں؟ ذہنی طور پر کیا تھے بھائی؟ ذہنی طور پر مطمئن تھے۔ ایسے ہی حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے شیخ بھی تھے، اور الحمدللہ میں بیعت تھا ان سے جب میرا طالب علمی کا زمانہ تھا۔ تو ان کی ایک کتاب ہے جو اکثر ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، آداب المعلمین،